جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے دوران جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ امام سے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ امام ابھی کھڑے ہوتے ہیں، ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ امام ابھی کھڑے ہوتے ہیں، ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ امام نے ابھی سر سجدے سے یا رکوع سے نہیں اٹھایا ہوتا اور ہم سر اٹھا لیتے ہیں، اور اسی طرح امام ابھی سلام پھیر رہے ہوتے ہیں اور ہم سلام پھیر کے فارغ بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو بڑوں میں تو نہیں، لیکن یہ بچوں میں اور جو جوانی کے قریب قریب ہوتے ہیں ان میں تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ابھی امام صاحب دائیں طرف سلام پھیر رہے ہیں تو یہ بائیں طرف سلام پھیر کے ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ بھی چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم غفلت سے کرتے ہیں، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ سجدے میں، رکوع میں جاتے یا اٹھتے ہوئے جو شخص امام سے آگے بڑھتا ہے تو اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح ہو جائے، یا اس کا چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح ہو جائے۔ یہ ایسا گناہ ہے، جب ہم مسجد میں کھڑے ہو گئے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو تھوڑی سی توجہ سے ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اور تھوڑی سی عدم توجہ کی وجہ سے ہم اس میں غفلت کر کے کتنا بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے شروع میں تھوڑی سی تکلف کے ساتھ امام سے پیچھے پیچھے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے تو اصل حکم امام کے ساتھ ساتھ ہونے کا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں بسا اوقات بے احتیاطی ہو سکتی ہے، اس لیے تھوڑا سا پیچھے پیچھے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ وہ حدیث آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں آپ کے ساتھ نفلوں میں شریک ہو جاؤں، چنانچہ میں آپ کے ساتھ نفلوں میں شریک ہو گیا۔ تو میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا، آپ نے پکڑ کے مجھے اپنے برابر میں کھڑا کر لیا۔ تو جب آپ نے مجھے اپنے برابر میں کھڑا کیا تو میں اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ پہلے تو بالکل پچھلی صف میں آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے پکڑ کے آگے کر لیا برابر میں، تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ تو یوں ہم نے نوافل مکمل کیے، آگے لمبی حدیث ہے۔ تو اصل حکم یہاں پر یہی ہے کہ برابر میں کھڑا ہو، مقتدی اور امام دونوں برابر میں کھڑے ہوں، لیکن چونکہ برابر میں کھڑے ہونے میں بے احتیاطی ہو سکتی ہے کہ مقتدی خدا نخواستہ اگر آگے بڑھ گیا تھوڑا سا بھی تو مقتدی کی نماز جاتی رہے گی، تو اس لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہونے میں احتیاط ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ اصل حکم تو وہی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود کیا کہ پکڑ کے اپنے برابر میں کھڑا کیا، اصل حکم یہی ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ بندہ تھوڑا سا پیچھے رہے، برابری کا بھی مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور بے احتیاطی بھی نہیں ہوتی۔ تو یوں جیسے کھڑے ہونے کے اعتبار سے ہے، اسی طرح ہر رکن میں مقتدی کو چاہیے کہ احتیاطاً امام سے تھوڑا سا پیچھے رہے، تو اس میں پھر اتنی بڑی وعید سے آسانی سے انسان کی خلاصی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم بسا اوقات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو گوشے چشم سے دائیں بائیں دیکھ لیتے ہیں، چہرہ تو نہیں پھیرتے لیکن گوشے چشم سے بسا اوقات دائیں بائیں، کننکھیاں جن کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسلمان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلسل اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے چہرے سے دائیں بائیں متوجہ ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا خسارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہماری تھوڑی سی غفلت سے اللہ کی توجہ ہٹ گئی تو بہت بڑا نقصان اٹھا لیا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو بڑی یکسوئی کے ساتھ
اور اپنے چہرے کو، آنکھوں کو ذرہ بھر بھی دائیں بائیں متوجہ نہ ہونے دیں، اور اسی طرح امام کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کریں اور بے احتیاطی سے آگے بڑھنے کے گناہ سے گریز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔